اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں بہت ٹرینڈنگ میں ہے، زیر بحث ہے، زیر گفتگو ہے، ہر دوسرا شخص اس حوالے سے آج کل بات کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کا جو تعلیمی طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ خاموشی سے یہ تمام مناظر دیکھ کر، یہ تمام چیزیں دیکھ کر، آج کل کی ٹرینڈنگ دیکھ کر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی سوچ پر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کی توجہ کس طرف دلانا چاہتی ہوں؟ میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وومنس ڈے کے حوالے سے، کہ بہت سارے پوسٹرز، بہت سارے بینرز، بہت سارے ایسے جملے، بہت ساری ایسی باتیں، ایسی لائنیں، ایسی ٹیگ لائنز چل رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کتنی اہمیت دی، کتنا بڑا رتبہ دیا، اور آج کی عورت اپنا وقار حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنا رہی ہے۔ میرا جسم، میری مرضی، اپنا کھانا خود پکاؤ، اس طرح کے بہت سارے سینٹنسز جو کہ ہم بینرز اٹھائے اور پوسٹرز اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ عورت کو اس کا حق دو، اور عورت کو اس کی مرضی کرنی چاہیے، اس کی منمانی کرنی چاہیے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ بہت ساری مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے میں اس وقت پھیل گئی ہیں عورت کی اہمیت، عورت کے مقام و مرتبہ کو لے کر۔ آپ یہ سوچئے، کیا اس بات پر ہمیں ہنسی نہیں آئے گی، اس بات پر ہمیں اپنی سوچ پر افسوس نہیں ہوگا کہ آج عورت کا حق مانگا جا رہا ہے، عورت کی اہمیت کو طلب کیا جا رہا ہے، عورت کی رتبے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک عورت ہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، میں جیسے رہنا چاہتی ہوں مجھے ویسے رہنے دیا جائے۔ جبکہ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس اعتبار سے خواتین کو مقام و مرتبہ دلایا، خواتین کو عزت و وقار عطا فرمایا، عورتوں کے حوالے سے آپ نے جو آواز بلند فرمائی، عورتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف جو آپ نے نعرہ حق بلند فرمایا، اس کی کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی، کہیں کوئی مثال نہیں ملتی رہتی دنیا تک۔ تو ہمیں عزت، ہمیں وقار، ہمیں ادب و احترام تو آج سے 1400 سال پہلے مل گیا، تو آج ہم کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی؟ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شوہر کا کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں سسرال والوں کا کوئی کام نہیں کرنا، بزرگوں سے کوئی ادب و احترام سے بات نہیں کرنی، ہماری مرضی ہوگی، ہم جیسے چاہیں گے ویسے رہیں گے؟ میں آپ کی توجہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک بیوی کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو کیسے اختیار کیا، ایک بیٹی کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو وہ کیسے تھا، اس کے علاوہ دیگر خواتین کے ساتھ رویہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو وہ کیسے تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ادب و احترام کے حوالے سے کیا بتایا، بیٹی کے ادب و احترام کے حوالے سے کیا بتایا، بہن کے ادب و احترام کے حوالے سے کیا بتایا۔ الغرض ہر رشتے کے اعتبار سے عورت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے بات کروں گی سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا کرتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آپ کے استقبال کے لیے کہ میری بیٹی آئی ہے، میری شہزادی آئی ہے، اور فرمایا کرتے تمام جہان، تمام خلقت، تمام صحابہ اکرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا عرض کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اور جب سیدہ کائنات حضور کی دختر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ الزہرا۔ تو سبحان اللہ، یہ بیٹی کی وہ محبت کہ جب بیٹی آئے تو استقبال میں کھڑے ہو جانا، بیٹی کے لیے کہنا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کرنے کا بیٹیوں سے طریقہ
تمام امت مسلمہ کو سکھا دیا. آج کی بیٹی کہہ رہی ہے مجھے اپنی مرضی کرنے دی جائے, جو میں چاہتی ہوں ویسے کرنے دیا جائے. تو یہ تعلیمات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ بیٹی کو عزت دینی ہے, بیٹی کو محبت دینی ہے, بیٹی کو شفقت دینی ہے, بیٹی کو چار دیواری کے اندر رکھ کر ہر وہ چیز مہیا کرنی ہے جس کی اسے زندگی گزارنے میں ضرورت پڑتی ہے, اور پھر اس کے اچھے شخص کے ساتھ نکاح کر دینا ہے, اچھے خاندان میں اس کی شادی کر دینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کون نہیں جانتا, آپ سے بے پناہ پیار کون نہیں جانتا. یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہو گیا, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ آپ کی سہیلیوں کے گھر جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں گوشت آیا کرتا, گوشت بنا کرتا, تو کچھ حصہ آپ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا جاتا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حیات تھیں تو وہ یہ عمل اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی. لہٰذا آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو حضور بحیثیت شوہر یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجازت دی کھیل دیکھنے کے حوالے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ لگائی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اما عائشہ صدیقہ کا ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا, لہٰذا آپ میں بچپنا تھا, اور آپ کی بچپن کی جو خواہشات تھیں وہ بحیثیت شوہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام پوری کی. تو یہ تمام ہمارے اسلاف, ہمارے اکابرین صحابیات امہات المؤمنین کا ذکر کرنا, سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا اس لیے مقصود تھا کہ ہماری لیجنڈز یہ ہیں, ہماری رول ماڈلز یہ شخصیات ہیں. آج ہم بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پردہ عورت کی زینت ہے. اور پردے کا مطلب یہ نہیں, آپ کی آج تھوڑی سی میں سوچ کو کھولنا چاہتی ہوں اور اس چیز کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ پردے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھ لی یا کالا عبایا اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. آپ کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے خد و خال چھپ جائیں, جو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کلائیوں سے آگے کے ہاتھ آپ کے دکھ سکتے ہیں, ٹخنوں کے آگے سے پیر آپ کے دکھ سکتے ہیں, اور ٹکیا برابر چہرہ آپ کا دکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا پورا جسم پردے میں جائے گا, اس کو چھپانا ضروری ہے. اب وہ آپ پر منحصر ہے, اپنے لباس سے اس کو چھپا لیں, اپنے دوپٹے سے اس کو چھپا لیں, کوئی عبایا پہن لیں, کوئی بڑی چادر لے لیجئے, کوئی بڑا دوپٹہ لے لیجئے کہ جس سے آپ کا جسم چھپ جائے. ورنہ ایسی بھی خواتین دیکھی گئی ہیں جو عبایا بھی پہنتی ہیں لیکن وہ اتنا چست ہوتا ہے, اتنا اسکن ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے پردہ کرنے کا, ان کا یہ عبایا پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دراصل یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے, اپنی تعلیمات کو دین اسلام نے جو ہمیں دی ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا. اور آج کل کے جو پروپیگنڈے ہیں یا آج کل کے جو کم عقل کم فہم لوگ ہیں جو معاشرے سے ٹکر لینا چاہتے ہیں, جو دین اسلام کو بگاڑ کر اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی فہرست میں ہمیں شامل نہیں ہونا بلکہ ہمیں اپنے اسلاف کی فہرست میں شامل ہونا ہے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جس طرح کی تعلیمات انہوں نے دی کہ آپ نے سنا ہوگا بارہا, پھر ایک دفعہ ایمان تازہ کرنے کے لیے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ قول عرض کر دیتی ہوں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات میں لے کے جانا, اس لیے کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. پردے کی اس قدر پابندی, اور آج ہم دوپٹوں کو پھینک کر, عبایوں کو پھینک کر, اپنی چادروں کو, اپنی اوڑھنیوں کو پھینک کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, اور پھر جس طرح کے حالات و واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں تو ہم پھر مردوں کو جو ہے وہ گناہگار کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل میں برائی کرنے کا موقع تو ہم دے رہے ہیں, اصل میں ہم پر جو گندی نگاہیں اٹھتی ہیں وہ گندی نگاہیں اٹھنے کی جرت تو ہم دے رہے ہیں, اور پھر ہم اس جرت دینے کو آزادی سمجھتے ہیں. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ عورت کی آزادی کیا ہے, ایک مرد کی سرپرستی میں رہنا یا مردوں کے خلاف کھڑے ہو جانا. فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اپنا ایمان بچائیے, اپنی عزتیں بچائیے, اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے. جو ویمنز ڈے ایک دن کا ویمنز ڈے نہیں ہوتا, ایوری ڈے از اے ویمنز ڈے. ہر دن عورت کو عزت دینی ہے, ہر دن عورت کو مقام و مرتبہ دینا ہے, ہر دن عورت کا وقار اللہ رب العزت بلند کرتا ہے, چاہے وہ ماں ہو تو بھی, بہن ہو تو بھی, بیٹی ہو تو بھی, اور اگر بیوی ہو تو بھی. آپ کو معلوم ہے جا بجا ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, بیٹی ہے تو تمہارے لیے باعث رحمت ہے, بہن ہے تو تمہاری عزت ہے, اور بیوی ہے تو تمہارا نصف ایمان ہے. اور عورت کو کس طرح مقام و مرتبہ دیا جائے گا؟ ہم اپنی پہچان تو دیکھیں.
ہم اپنی حیثیت، اپنا مقام و مرتبہ دین اسلام سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش تو کریں. تو پھر یہ ویمنس ڈے اور اس طرح کی جتنے بھی جملے ہیں یا جو ٹرینڈنگ میں آج کل ویڈیوز چل رہی ہیں، ان سب کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ رب العزت ہم سب کی عزتوں کا محافظ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا را ان تمام خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو بگڑنے سے محفوظ رکھے، ہمارے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، میری بات اگر دل کو لگی ہو، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ.